ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ غلط افواہوں کا دور ہے، یہ دور جو ہے غلط فہمیوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے اسلام اور مسلمین کے حوالے سے الگ الگ باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو برابر کا حق نہیں دیتا، برابر کا درجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو ایک انسانی معاشرے کا بہترین رکن قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے مرد جو ہے انسانی معاشرے کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، اسی طریقے سے عورت بھی ایک اسلامی معاشرے کا عظیم ستون ہے۔ جب تک کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت نہ ہو، اس وقت تک کہ معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، معاشرے کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان کی تربیت میں جہاں پر باپ کا عظیم کردار ہے، اس سے زیادہ ماں کا اس سے بڑا کردار ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر، عورتوں کی تربیت پر بڑا عظیم جو ہے وہ ہمیں لاہ عمل عطا فرمایا ہے، منصوبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کہنے والے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر مرد پڑھے گا، مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اس لیے کہ جب گودی تعلیم کے ماحول کے اندر ہوگی، جب گودی سنوری ہوئی ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ اس گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی علم سے جو ہے وہ آشنا ہوگا، علم کے حوالے سے اس کی دلچسپی ہوگی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ہم اس طرف چلیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے نسب اور رنگ کا فرق ختم کیا۔ لیکن اللہ اکبر، دو مقام ایسے آتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر برابری کا معاملہ ختم فرماتا ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے، تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا
ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر۔ آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا، کیسی سمجھ عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی، آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے، اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل فرمایا ہو۔ ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔